نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه أسفل سافلين پھر ہم اسے لوٹا دیتے ہیں سب بستی والوں میں سے نچلی حالت میں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان احسن تقویم کے ساتھ بہترین شکل و صورت، قد و قامت، فہم و فراست، ادراک، قوت اور تکلم، ان ساری خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا گیا، مگر یہی انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے اور طاقت بھی جواب دے جاتی ہے، نظر بھی کمزور، قوت سماعت بھی کم، دل میں غم اور بھول نسیان، دماغ بیکار ہو جاتا ہے، شعور اور ادراک انسان کا ختم ہو جاتا ہے، اس کی کمر کمان بن جاتی ہے، اس کا قد جھک جاتا ہے، ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں اور دوسروں پر وبال بن جاتا ہے، چونکہ وہ خدمت کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ بدحالی بڑھاپے میں انسان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں اس کو سابقہ طبی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، ایسے ہی سٹھیا دینے والے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو یہ کیفیت بڑھاپے کی حالت میں ہر انسان کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، مگر یہ کیفیت ظاہری جسمانی طور پر ہوتی ہے اور مادی طور پر ہوتی ہے، مگر بڑھاپے میں ایک مومن بندہ، ایک نیک صالح بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنے اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ جسمانی حالت، ظاہری حالت تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بدکار گناہگار آدمی کی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو انسان دین کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر، ایمان کے اندر زندگی گزارتے ہوئے جو اس کی عمر بڑھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مزید سے مزید محبوب تر بنتا چلا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ
40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرما دیتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو اپنی طرف رجوع اور انابت نصیب فرما دیتے ہیں، اور جب 70 سال کو پہنچ جاتا ہے تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو باقی اور قائم رکھتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں قیامت کے دن سفارش کرنے کا حق دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب اس کی عمر 90 سال کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں جو گناہگار ہوں گے اللہ سے سفارش کر کے ان کی بخشش بھی کروا دیں، اور 90 سال کی عمر میں فرمایا آسمان میں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اسیر اللہ فی الارض ہے، یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیدی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ہوتا رہتا ہے اللہ کی نظر میں اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، اور حدیث قدسی میں تو ہے ہی کہ مجھے سفید بال والوں کو سزا دیتے ہوئے، عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس شخص سے مراد وہی بندہ مومن ہے جس نے اپنی ساری زندگی شریعت کے احکام کے تابع ہو کر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری ہوگی، تو یہ انعامات اس شخص کو حاصل ہوں گے۔ تو اگرچہ ایک مومن بندہ بظاہر اس کی کیفیت بڑھاپے میں ایک کافر اور گناہگار آدمی کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ترقی کرتا ہوا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی حالت میں اس کو یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ جو میری بری حالت ہے یہ عارضی ہے، اور آگے دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں انشاءاللہ اسے بہترین نعمتیں میسر آئیں گی، اور بڑھاپے کی یہ عارضی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اس احساس کی وجہ سے اس کی بڑھاپے کی تکلیفیں بھی اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ بظاہر مومن کافر کی حالت ایک، مگر ایمان والا اور نیک عمل والا وہ اللہ کی نظر میں بہت اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی کیفیت، اور آخرت میں فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح وقت کرنے والا انسان فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کو ایسا اجر ملے گا، ایسا صلہ دیا جائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ ایسی بڑی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ جو دنیا میں کسی کو میسر نہیں آ سکتی، کہ ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں۔ دنیا اگر ساری کی ساری کسی شخص کو مل جائے
تو یہ کھٹکا ضرور رہتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اگر یہ ختم نہ ہوئی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت کی صورت میں ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ وہ کبھی ختم نہ ہوں گی، کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ اخلاق نصیب ہوں گے۔ اور پھر انسان کی فطرت ہے کہ وہ کہیں پہ بھی چلا جائے، کتنی ہی اس کو نعمتیں اور آسائشیں مل جائیں، بالآخر اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔ لیکن آخرت میں جنت کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ روز بروز ہر جنتی عورت اور ہر جنتی مرد کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور قرآن میں فرمایا کہ لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اہل دوزخ میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ اے دوزخ میں رہنے والے لوگوں، دنیا میں جتنے ریت کے ذرے تھے اس کے بقدر تم دوزخ میں رہو گے، اور پھر تمہیں دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جہنم یہ اعلان سن کے خوش ہو جائیں گے کہ کبھی نہ کبھی تو یہاں سے نکلیں گے، لیکن فرمایا وَلَكِنْ جُعِلَ لَهُمُ الْأَبَدُ، اہل جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر یہی اعلان اہل جنت میں کر دیا جائے کہ اے جنتیوں، دنیا کے اندر جتنے ریت کے ذرات تھے ان کی تعداد کے بقدر اتنے سال تم جنت میں رہو گے اور بالآخر وہاں سے نکال لیے جاؤ گے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی یہ اعلان سن کے پریشان اور غمگین ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ نے فرمایا وَلَكِنْ جُعِلَ لَهُمُ الْأَبَدُ، کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں حاصل ہوتے رہیں گی۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ سب سے ادنا جنتی کو جب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت نصیب فرمائیں گے تو وہ اللہ سے کہے گا اتسخر وانت ربی، کیا اے میرے رب تو رب ہو کہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ بھی ہنسے، آپ علیہ السلام بھی ہنسے، کہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ میں سب سے ادنا جنتی ہوں، سب سے آخر سے جہنم سے نکلنے والا اور جنت میں جانے والا جنتی ہوں، تو مجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی۔ اور یہ جو 10 گنا جنت ہے یہ رقبے کے لحاظ سے ہوگی، قیمت کے لحاظ سے نہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ ایک چھڑی رکھنے کی جگہ، جنت کی صرف ایک چھڑی رکھنے کی جگہ اتنی قدر و قیمت رکھتی ہے کہ دنیا اور دنیا کا سارا مال و دولت، سونا چاندی اس ایک چھڑی رکھنے کی جگہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تو جو 10 گنا بڑی جنت دنیا کے لحاظ سے ملے گی وہ رقبے کے لحاظ سے ہوگی، قدر و قیمت کے لحاظ سے نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اجر غیر ممنون، کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، وہ ایسا ہے ما لا عین رأت، جو کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت،
نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، ولا یخطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے سزا اور جزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے، کہ اے انسان ان تمام شہادتوں کے بعد اب کون سی شہادت اور دلیل ہے جو جزا اور سزا کے واقع ہونے کے بارے میں تیرے عقیدے کی تکذیب کر رہی ہے؟ یعنی جب سارے دلائل تیرے سامنے آ چکے پھر آخرت کا منکر کیوں بنتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے اوپر فیصلہ ہوگا، یعنی جزا اور سزا کو قائم کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی ٹل نہیں سکتا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ تمام حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے بھلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑھ کر حکمران ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔